اٹھاتے ہیں. کتنا رحمان مالک ہے. گھر کے مالک نے گھر والی کو کہا کہ فلاں گھر میں غریب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاں آٹا نہیں ہے, ان کے ہاں گندم نہیں ہے, نوکر کے ہاتھ ان کے ہاں کھانا یا آٹا یا گندم یا کپڑے کوئی بھی چیز پہنچوا دینا. اب گھر والی نے گھر والے کے کہنے کے مطابق سامان پہنچوا دیا. اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے 3 آدمیوں کی بخشش ہوگی. ایک حکم دینے والا, ایک بھیجنے والا, اور ایک غلام جو لے جانے والا ہے. آقا فرماتے ہیں میرا رب کتنا مہربان ہے, اس نے صدقے میں ہمارے نوکروں کو بھی محروم نہیں رکھا. جو لے جانے والا ہے ہمارے تجھ سے بھی جنت عطا فرما. صدقۃ جاریہ, صدقہ جو جاری رہنے والا ہے, ایسی نیکی کی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. اور علم ينتفع به, مرنے والا علم چھوڑ کے گیا جس علم سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. قیامت کے دن وہ علم انسان کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا. اور یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں. علم صرف مسجد کا مدرس یا معلم نہیں پڑھا سکتا. آپ گھر میں اپنے بچے کو بسم اللہ سکھا رہے ہیں, جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا آپ کے اعمال میں لے کے درج ہوتی رہے گی. آپ اس معاملے میں معلم ہیں, آپ اسے کلمہ سکھا رہے ہیں. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانے میں شامل ہوتا, میرے لجپال آقا نے کبھی اس کو دھتکارا نہیں. ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا, آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بچہ آیا تیزی کے ساتھ. یہ میں صرف درس نہیں سرچ کر رہا ہوں تاکہ مرنے والے کی قبر روشن ہو جائے, کہانیاں یا حکایات نہیں. اب وہ بچہ کھانے میں شامل ہوتا ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ تو نہیں کھا سکتا. کیا خوبصورت درس تھا. آپ نے اسے روک کر ایک سبق دیا, اور وہ سبق ہمارے لیے بھی سبق ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ایسے نہیں کرتے کہ فوری طور پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں. سم اللہ, فرمایا جس مالک نے یہ رزق عطا فرمایا ہے بیٹا پہلے اس کا نام لینا ہے. جس ذات نے ہمیں یہ روزی دی ہے, کھانے کے لیے یہ طعام دیا ہے, کھانا دیا ہے, اس مالک کا نام لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا صرف بسم اللہ ہی ذکر کر دیں, لیکن اس کا نام لیں. سم اللہ, فرمایا اللہ کا نام پڑھ کر کھانا ہے. اور دوسرا سبق آپ نے یہ دیا وَقُلْ بِيَمِينِكَ, آپ نے فرمایا بیٹا کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. قُلْ بِيَمِينِكَ, دایاں ہاتھ. اگر بائیں کی ضرورت پیش آئے تو یہ مدد کے لیے استعمال ہوگا, لیکن اصل میں بایاں نہیں ہے. کھانے کے لیے سرکار نے فرمایا کل بِيَمِينِكَ, کھانا دائیں ہاتھ سے ہے. مدد کے لیے بائیں کو بے شک شامل کر لے, لیکن اصل یہ سمجھے. اب اکثر اوقات یہ ہو گیا ہے
رجحان بن گیا ہے، بائیں ہاتھ میں ہاتھ کی پیالی لی اور اس کے بعد ٹہل بھی رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں۔ آج یہ ہماری جدید تہذیب ہے، ٹہل رہے ہیں بائیں ہاتھ میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا۔ اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو یہ درس دے رہے ہیں، میرے کریم آقا کی حدیث سکھا رہے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں، آپ مدرس ہیں، آپ معلم ہیں۔ آپ کا بچہ جب آپ کی تربیت پہ عمل کرے گا تو قیامت کے دن قبر میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، حشر کے دن آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ پہلی بات سمی اللہ کا نام لینا ہے۔ اور سرکار نے دوسرا ادب کیا ذکر کیا؟ آپ نے فرمایا کل بے یمینک، بچہ داہنے ہاتھ سے کھا۔ اور تیسرا سبق آپ نے یہ دیا کل مما یلیک، اگر کھانا اس انداز کا ہے کہ ایک برتن ہے اس میں 3-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو پورے تھال میں نہیں ڈالنا، کل مما یلیک، اپنی طرف سے کھانا کھانا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے نفرت کریں، دوسرے سارا ہاتھ اگر ڈالے گا، پورے تھال میں ہاتھ ڈالے گا، کھانے والوں کو نفرت ہوگی۔ کل مما یلیک، اپنی طرف سے کھا۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا پیارا سبق اور درس فرمایا کہ کھانے کے طریقے بھی آپ نے بتائے، آداب بھی بتائے، اور کھانے کے بعد، کھانے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینا ہے، اور کھانے کے بعد اس ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے میرے کریم مالک، تو کتنا میرا محسن ہے، پتہ نہیں یہ دانا پکا کہاں تھا اور پھر پسا کہاں، پھر اسے بنایا کہاں گیا، اور پھر میرے مالک تو کتنا بڑا محسن ہے کہ تو نے میرے منہ تک اس لقمے کو پہنچایا۔ اے میرے مالک، میں تیرے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں نا میرے مالک کا احسان، پروردگار لم یزل پرندوں کی روزی کا بھی ذمہ دار ہے، درندوں کی روزی کا بھی ذمہ دار ہے، حیوانات کی روزی کا بھی ذمہ دار ہے، لیکن مالک نے انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جانور جب کھانا کھانے لگے گا تو اپنا منہ کھانے کی طرف لے جائے گا۔ آپ حیوانات کو دیکھیں، درندوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، وہ اپنا منہ کھانے کی طرف جائے گا، لے جائے گا، اپنا سر جھکائے گا، لیکن میرے مالک نے انسان کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اے انسان، تجھے میں کھانے کے لیے نہیں جھکانا چاہتا، تیرے یہ پرزے کھانا تیرے منہ تک پہنچائیں گے، تیرا یہ ماتھا عظمت والا ہے، یہ کھانے کے لیے نہ جھکانا، میری عبادت کے لیے جھکانا، میری بندگی کے لیے جھکانا، یہ ہاتھ تیرے منہ تک کھانا پہنچائیں گے۔ پروردگار لم یزل کے محبوب اس بچے کو سمجھا کے اس کے بعد اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اور علم ينتفع به، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ فرمایا پڑھانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا دنیا سے چلا جائے گا، اس کی باتوں پہ جب تک عمل ہوتا رہے گا، یاد رکھیں قیامت کے دن تک پروردگار لم یزل اس کی قبر پہ رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, फरमाया मरने वाला अगर अपने बाद नेक औलाद छोड़ के जाए, नेक औलाद से क्या मुराद है? यदऊ लहू, उसके लिए दुआ मांगे। ये हदीस से पाक के लफ्ज़ है। नेक औलाद कौन सी है? फरमाया बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा, उनके लिए दुआ मांगे। फरमाया बेशक ये कब्र में चला जाएगा, लेकिन अगर नेक औलाद छोड़ के आया है तो जब तक